أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. محترم بزرگوں، ان آیات کا ترجمہ 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے. آج جو اس آیت کے تحت میں بتلانا ہے، ایک تو آپ کو پہلے قرآن پاک کی ایک صفت اللہ رب العزت نے قیمن کے لفظ سے بیان فرمائی، تو مکمل تفسیر آپ کے سامنے آ چکی. آج جو اس لفظ کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب مقدس قرآن جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہے. یہ قرآن منکروں کو ڈراتا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کو بہترین بدلے کی بشارت دیتا ہے. بہترین بدلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین جنت کے اندر، جنت الفردوس کے اندر اور جنت کے بہترین باغات اور اس کے محلات عطا فرمائیں گے، اور ماکثین فیہ ابدا، وہ ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے. دیکھو، کفار مکہ اللہ کے نبی کو بھی جھٹلاتے تھے، قرآن مقدس کو بھی جھٹلاتے تھے، لیکن کفار مکہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم سے بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو دنیا کے اندر ہم کو عیش والی زندگی عطا نہ کرتا. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم غربت کے اندر ہوتے، ہم فقر اور مسکنت کے اندر ہوتے. جیسے مسلمان لوگ ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام جو نئے نئے ایمان لائے تھے مکہ کے اندر اور بہت تنگ زندگی گزار رہے تھے، رات دن کاٹنا بڑا دشوار تھا، نماز پڑھتے تھے چپکے چپکے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد برسر عام مسجد الحرام کے اندر خانہ کعبہ کے باہر حتیم کے سامنے نماز شروع ہوئی، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اس کے بعد پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی حضرت عمر کے بعد. لیکن کفار مکہ یہی رٹ لگاتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہماری زندگی ویسی ہی تنگ ہوتی جیسے ایمان والوں کی ہیں، جیسے مسلمانوں کی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک سوال کرتا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین. بڑا خوبصورت اللہ نے منظر یہاں قائم کیا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اسلام لانے والوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ پھر آگے فرماتا ہے مالکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی بیوقوفی والے باتیں کرتے ہو، کیا تم بیوقوف ہو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو کہ اللہ یہاں ہم سے راضی تو وہاں پر بھی راضی، یہاں ہم کو عیش والی زندگی دی تو وہاں بھی جنت دے گا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے اعلیٰ عیش پرستی کی چیزیں دے گا. یہ کفار مکہ کہتے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ سب پڑھتے ہو کہ اللہ ہم سے یہاں راضی ہیں تو وہاں بھی راضی ہوگا، ہم کو یہاں اس نے نعمتیں عطا کی ہیں تو وہاں بھی عطا کرے گا؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کے اندر تم پڑھتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا ان کو سوال کرتا ہے کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس کتاب کے اندر تم یہ پاتے ہو کہ جو تم چاہو گے سب کچھ اللہ کے پاس مل جائے گا، کیا تم نے کہیں پڑھ لیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ
کہ میں ایمان والوں کو اور بے ایمانوں کو قیامت کے دن برابر تو نہیں کروں گا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اور ایک تو ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ایک ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ ان کے حق میں اللہ فرماتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا مجھ سے ڈرنے والے اور مجھ سے نڈر بے خوف ان دونوں کو برابر کر دوں گا؟ چوری کرنے والا بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، چوری بھی کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ڈکیتی کرنے والا، چلتی گاڑیوں کو لوٹنے والا بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اور زنا کرنے والا، زنا جیسی گندی حرکت کرنے والا، وہ بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ بیوی کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والا کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اڑوس پڑوس کے اندر بدسلوکی کرنے والا کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اپنی بہنوں کا حق مار کھانے والا، لوٹ لینے والا، جو سب سے بڑا چور شریعت نے کہا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو کیا اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انصاف کے دروازے بند ہو گئے؟ اللہ فرماتے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا رات کو زنا کرنے والا اور رات کو گرم گرم آنسو بہانے والا اپنے رب کے دربار میں میٹھی نیند قربان کر کے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا نکاح جیسی ایک مبارک زندگی گزارنے والا اور زنا کے ذریعے رنگ رلیاں کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ایک آدمی لاری چلا کر کے، مختصر کما کر کے، کسی بھی طریقے سے پسینہ بہا کر کے، دن رات ایک کر کے حلال کمائی کرنے والا اور لوگوں کے مالوں کو برباد کرنے والا، ڈکیتی اور چوری کرنے والا اور اپنی من چاہی زندگی گزارنے والا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو پھر انصاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم میزان عدل اور ترازو کو قائم کریں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو غفور الرحیم ہے کہ آڑ کے اندر، غفور الرحیم کی آڑ کے اندر سب گناہ کرنا، اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل و انصاف بھی ضرور ہونے والا ہے۔ اپنی من چاہی زندگی گزارنے والا اور رب چاہی زندگی گزارنے والا، یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک درجے کے اندر کبھی نہیں اتارے گا۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اسی طبقے نے پہنچایا ہے، غیروں نے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہی خستہ اور ذلیل اور رذیل حرکتیں کرنے والے اسلام کو ہمیشہ بدنام کرتے ہیں۔ دنیا کے نامور عالم دین اور صوفی سنت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کاندھلا، سبھی واقف ہیں کاندھلا سے، تو یو پی والا کاندھلا، وہاں پرانے زمانے میں ایک کھالی جگہ تھی، پلاٹ تھا ایک۔ یہ ایسی آبادی میں تھا کہ قریب میں مسلمان بھی رہتے تھے اور قریب میں ہندو بھی رہتے تھے۔ سمویدنشیل وستار کہتے ہیں، سمویدنشیل وستار کہتے ہیں، ایسا وستار تھا۔ تو وہ خالی پلاٹ تھا۔ ایک مسلمان نے دعویٰ کیا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، ایک غیر مسلم نے کہا کہ میرا ہے۔ یہ یہاں تک تو دونوں کا سیپریٹ مسئلہ تھا، لیکن جیسے مسلمان نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ پلاٹ مجھ کو مل گیا تو میں مسجد بناؤں گا، تو اب تو یہ دھرم پر چلا گیا، یہ دھارمک یدھ ہو گیا۔ غیر مسلم نے بھی کہا کہ اگر میرے حصے میں آ گیا تو میں مندر بناؤں گا۔ اب تک تو مکان کا مسئلہ تھا، اب تک پلاٹ کا مسئلہ تھا، اب یہ مسجد اور مندر پر چلا گیا۔ تو کورٹ کے اندر مقدمہ دائر ہوا۔ انگریزی عدالت تھی اس وقت۔ ججز جو ہوتے تھے ہندوستان میں انگریز ہوتے تھے، تو انگریز کے سامنے مقدمہ آیا۔ بہت زیادہ ہجوم تھا لوگوں کا، مسلمان بھی بہت تھے، غیر مسلم بھی بہت تھے۔ تو جج سمجھ گیا
کہ اگر میں نے رائی کے دانے کے برابر بھی فیصلہ دینے میں غلطی کر دی تو اس گاؤں کے اندر لاشیں پڑ جائے گی. اس لیے جج نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اس نے ہندوؤں کو سوال کیا کہ بھائی چلو اپنے مقدمہ چلانا نہیں ہے, اگر تم ٹیبل کے اوپر آ کر کے بات چیت کر لو اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لو تو تم یہ پسند کرو گے؟ تو غیر مسلموں نے کہا کہ ہاں, لیکن شرط, کریں گے لیکن شرط, اگر ہمارے اس مسئلے کے اندر ایک مسلمان آدمی جس کا نام ہم عدالت کے اندر لیں گے, اگر وہ مدھیستی کرے گا ہمارے مسئلے میں تو ہم تیار ہیں, باقی تو ہم مقدمہ چلائیں گے. تو جج خوش ہو گیا, چلو اچھا ہے, کسی ایک آدمی پر تو یہ خوش ہیں. تو کہا بولو کون ہے؟ کہا کہ مولانا الہی بخش نام کا ایک صوفی آدمی ہے, اگر وہ یہاں آ کر کے یوں کہہ دے کہ یہ جگہ مسلمان کی ہے تو مسلمانوں کی ہے, اور اگر کہہ دے کہ ہندوؤں کی ہیں تو پھر ہماری ہیں. تو جج سمجھ گئے کہ بہت اچھا نسخہ بتلایا ہے, اسی پر راضی ہو جانا چاہیے, ہو سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. تو جج نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کو یہ ڈیٹ دیتے ہیں. اگلی ڈیٹ دے دی اور معاملے کو ملتوی کر دیا. باہر نکلے, عدالت سے باہر آئے تو جو غیر مسلموں نے جج کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی, ان کے اوپر دوسرے گاؤں والے غصے ہو گئے کہ بیوقوفو, تم نے نام دیا تو مسلمان ہی کا دیا, وہ تو ان کے فیور میں فیصلہ کرے گا. اور مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ چلو اللہ کا شکر ہے, انہوں نے بھی نام لیا تو ہمارا ہی لیا. وہ تو اللہ کا گھر, اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر کے آڑ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس پلاٹ کے اوپر اللہ کا گھر بن جائے تو کتنی اچھی بات ہے. تو مسلمان بھی خوش اور غیر مسلم بھی خوش ہو گئے. تو ڈیٹ آ گئی, ڈیٹ آئی تو پورا گاؤں ہی وہاں پر آ گیا. مسلمان بھی آ گئے, غیر مسلم سب آ گئے. تو مولانا الہی بخش کو بھی لایا گیا. مسلمان منتظر تھے کہ ابھی یہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہو کر فوراً کہہ دیں گے جگہ ہماری ہے اور مسجد بنے گی. غیر مسلموں کو یقین تھا, وہ کہتے تھے کہ اسلام از اے ریلیجین, اسلام ایک مذہب کا نام ہے, اسلام کوئی ماڈل اور شکل کا نام نہیں. مذہب ہوا کرتا ہے, مذہب کی کوئی تصویر نہیں ہوا کرتی. لیکن وہ کہاں کرتے تھے کہ اگر مذہب اسلام کی کوئی ماڈل اس کا دیکھنا ہے اور کوئی اسٹیچو دیکھنا ہے تو الہی بخش کو دیکھ لے, وہ اسلام کی صورت ہے, وہ اسلام کی شکل ہے. حلیہ تو ہم نے بگاڑا ہے, اسلام اور مسلمانوں کا حلیہ تو ہم نے بگاڑا ہے, باقی اسلام تو پہلے سے مقدس اور بلند ہے اور قیامت تک انشاءاللہ بلند رہے گا. کٹہرے میں آئے, جسٹس صاحب نے پوچھا کہ بھائی الہی بخش, آج تو تمہارے ہی ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے, میں اس معاملے میں کچھ بولنے والا نہیں ہوں, آپ جو کہیں گے یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے, وہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. تو الہی بخش صاحب نے کہا کہ جج صاحب, اگر آپ مجھ سے گواہی طلب کرتے ہیں تو میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں اور یقین کر کے کہتا ہوں کہ یہ جگہ میرے ہندو بھائی کی ہیں, مسلمانوں کی نہیں ہے. تو مسلمان غصے ہو گئے کہ یار کیسا آدمی ہے, مسجد بنانے کی تھی, اللہ کا گھر بنانا تھا اور اس نے فیصلہ دے دیا ان کے فیور میں. بس اتنا کہنا تھا کہ ہندو ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے, ملاقات کرنے لگے. اس کے بعد پھر جج نے دوسری مرتبہ الہی بخش سے کہا کہ الہی بخش, یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مندر بنانا ہے, تو یہ بنا سکتے ہیں, آپ راضی ہیں؟ تو کہا کہ جج صاحب, یہ ان کی ملکت ہے, یہ اگر مکان بناوے تو بھی ان کی ملکت ہے اور مندر بناوے تو بھی ان کی ملکت ہے, ان کے اختیار کی بات ہے. اتنا کہہ کر کے وہ چلے گئے. جج صاحب نے کہا کہ بھائی راضی ہو گئے؟ تو مسلمانوں نے بھی غم کے بادل تھے چہروں پر,
کہا کہ دبے ہوئے لہجے میں کہا کہ راضی ہو گئے. ہندوؤں نے زور سے کہا کہ ہم راضی ہو گئے. جج نے فیصلہ دیا, تاریخی فیصلہ, اور ایسے ورڈز اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آج بھی وہ ورڈز اور الفاظ انگریزی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. اس نے یہ فیصلہ دیا کہ لوگوں, آج کے مقدمے کے اندر مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا. اسلام کی جیت ہوئی, مسلمان ہار گئے. عدالت کے اندر موجود تمام ہندوؤں نے بیک زبان ہو کر کے کہا, جج صاحب اسلام جیتا ہے, ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ اسلام جیتا ہے. اور وہ کس طریقے سے ثابت کریں گے کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سرور کونین اللہ کے برحق نبی ہیں. اور ہم سب مل کر کے مسجد بنائیں گے, سب مل کر مسجد بنائیں گے. یہ ہے مسلمان کا ماڈل, یہ ہے مسلمان کی تصویر اور اس کا حلیہ. اور ایک چہرہ تو بدترین لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ نفرت کرتے ہیں. میں تھوڑا ہمت کے ساتھ بولوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ اگر داڑھی والا کرتے والا ہوتا تو برہمن لوگ پرانے زمانے کے اندر اپنی جوان لڑکیوں کو ان کے گھر چھوڑ دیتے تھے. مغل زمانے, سمراٹ کا زمانہ تھا ہندوستان کے اندر, تو چھوڑ کے جاتے تھے. انہیں پتا تھا یہ پوتر لوگ ہیں اور سرور کونین کے چہیتے لوگ ہیں اور سچے اور پکے مسلمان ہیں. اور آج یہی حلیہ یہ لوگ دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دس از اے ٹیرر, یہ آتنکوادی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. یہ حلیہ ہم نے بگاڑا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو بلندی عطا فرمائی ہے تو اس طریقے سے اسلام پہنچا ہے اور مسلمانوں کی تعداد اس طریقے سے بڑی ہیں. اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کتنا غفور الرحیم ہے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کو ایک مرتبہ الہام ہوا, نبی کو وحی آتی ہیں, نبی پر وحی آتی ہیں, اور انسانوں کے اوپر نبی کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر الہام ہوتا ہے. ہمارے اکابروں کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ بات آئی, یہ بات آئی, تو یہ اس کو الہام کہیں گے. اور نبی پر سیدھی وحی آتی ہیں. تو الہام ہوا, الہام یہ ہوا کہ شبلی یہ تیرے پاس جو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, دعا کرانے کے لیے, بیعت ہونے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے, یہ ہم نے ان کے دلوں میں تیری محبت ڈالی ہے. شبلی اگر میں تیری محبت ان کے دلوں سے کھینچ لوں تو تجھے کوئی سلام نہ کرے, کوئی سلام نہ کرے. اور میں یہ کر سکتا ہوں. اللہ نے فرمایا شبلی کو الہام کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تو کہیں کا بھی نہ رہے گا. تو بڑے لوگ بڑی بات ہوتی ہیں, اونچے لوگ اونچی بات ہوتی ہیں. ہماری تو کیا مجال ہے کہ ہم بولے. علامہ شبلی نے اللہ سبحانہ و تقدس کے دربار میں کہا کہ مولا کریم ٹھیک ہے, آپ ایک کام کرو, آپ مجھے بدنام کر دو تاکہ لوگ مجھے بدنام سمجھیں, لیکن یاد رکھ میں تیری رحمت کو اتنا کھول کھول کر کے بیان کروں گا اور تیری مغفرت اور تیرے درگزر کرنے کو, تیرے معاف کر دینے کو اتنا کھول کر بیان کروں گا کہ لوگ تیری بھی عبادت نہیں کریں گے. کہیں گے جب اتنا غفور الرحیم ہے تو کیا ضرورت ہے, جب اتنا غفور الرحیم ہے تو تھکنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں تیری رحمت کے سارے ہی باب کھول دوں گا لوگوں کے سامنے. اللہ نے فرمایا شبلی اپنے دونوں سمادھان کر لیتے ہیں. تو شبلی نے کہا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھ میں تجھے بھی بدنام نہیں کروں گا اور تو میری رحمت زیادہ کھول کر بھی بیان مت کرنا. سمادھان کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ کی یہاں کوئی عدالت اور انصاف بند بھی نہیں ہوا. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں,
ایک لمحے کا ثواب سبحانہ و تقدس ضائع نہیں کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ قرآن منکروں کو اور جھٹلانے والوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہے اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت سناتا ہے. دیکھو ایک بات آخری بتلا دوں کہ قرآن میں جہاں پر بھی عمل الصالحات یعملون الصالحات ایسے الفاظ آپ بہت پڑھیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ مختصر اتنا یاد رکھنے کا کہ نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور اس عمل کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہو، اس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو. یہ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. لیکن ہر ایسا عمل کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی تو ہوتے ہیں پر اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ نیک عمل نہیں ہے. مثال سے سمجھو، جیسے نماز تو اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے رسول نے تو فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن یہی نماز اگر مکروہ وقت میں پڑھیں گے تو اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ کو اس نیک عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو مکروہ وقت میں پڑھ رہا ہے. دیکھو عمل ایسا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول تو راضی ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. روزہ کتنا مقدس عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے یہاں مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن یہی روزہ اگر کوئی آدمی عید کے دن رکھے تو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. اس لیے نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم بھی دیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، استغفر اللہ.